بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس دنیا میں رخصت ہونے سے کئی دن پہلے پیشن گوئی کر دی تھی اور اپنی شہادت کے دن پراسرار طور پر اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے خواہش کی تھی وہ اپنی صبح کی نماز گھر میں پڑھیں اور نہ کریں اس کے ساتھ جانا جیسا کہ وہ عام طور پر کوفہ کی مسجد میں کرتے تھے۔ جب امام علی علیہ السلام اپنے ٹھکانے سے نکل رہے تھے تو گھریلو پرندوں نے بہت شور مچانا شروع کر دیا۔ جب امام علی علیہ السلام کے خادموں میں سے ایک نے انہیں خاموش کرنے کی کوشش کی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، کیونکہ ان کی چیخیں صرف نوح کی پیشن گوئی ہے، یعنی کہ میری موت۔ سن 40 ہجری کی ماہ مقدس رمضان 19 تاریخ کو امام علی علیہ السلام صبح کی نماز کے لیے کوفہ کی مسجد میں تشریف لائے۔ امام علی علیہ السلام نے اذان دی اور جماعت کی امامت میں مشغول ہو گئے۔ عبد الرحمن بن ملجم نماز کا بہانہ کر کے امام علی علیہ السلام کے بالکل پیچھے کھڑے ہو گئے، اور جب امام علی علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے تو عبد الرحمن بن ملجم نے اپنی تلوار سے ایک زوردار وار کیا۔ امام علی علیہ السلام کی سر پر گہرا زخم۔ یہ وہ وقت تھا جب امام علی علیہ السلام نے اپنے مشہور کلمات کہے تھے، فَضَدُّ ربی الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کے قتل اور ان کے مسائل کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ امام علی علیہ السلام کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کی داڑھی آپ کی پیشانی کے خون سے رنگی ہوئی دیکھی ہے۔ امام علی علیہ السلام 3 دن تک اپنے زخم میں مبتلا رہے اور 21 رمضان المبارک کو 63 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان 3 دنوں میں آپ نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو قوم کی نظریاتی اور سماجی رہنمائی کی امامت سونپی۔ ان 3 دنوں میں جیسا کہ اپنے ساری زندگی میں اس نے اللہ کو یاد کرنا، اس کی حمد کرنا اور اس کے احکام کو قبول کرنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح وہ نیکی کی طرف لے جانے والی نصیحتیں اور ہدایتیں دیتا رہا، حق کی طرف اشارہ کرتا رہا، ہدایت کا راستہ بتاتا رہا، نجات کا راستہ بتاتا رہا، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی دعوت دیتا رہا، اور نفسانی خواہشات کی پیروی سے خبردار کرتا رہا۔ اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور پیچھے نہ بھاگو۔ دنیا کی ذلت خواہ وہ تمہارے پیچھے بھاگے، اس میں سے کسی چیز پر افسوس نہ کرو جس کا تمہیں انکار کیا گیا ہو۔ سچ بولو اور اللہ کے اجر کے لیے عمل کرو۔ ظالم کے دشمن بنو، مظلوموں کا مددگار۔ میں آپ کو، اپنے بچوں کو
اپنے گھر والوں کو اور ان تمام لوگوں کو جن کو میرا پیغام مل سکتا ہے اللہ سے ڈرنے، اپنی معاملات کو اچھے طریقے سے ترتیب دینے، آپس میں اچھے تعلقات رکھنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کے دادا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اچھے تعلقات عام طور پر نماز اور روزے سے بہتر ہیں۔ یتیموں کا معاملہ کرتے وقت اللہ سے ڈرو، جب تک تم وہاں ہو انہیں بھوکا نہ مرنے دو اور نہ ہی انہیں ضائع ہونے دو۔ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ان کا خیال رکھنے کی درخواست کی، یہاں تک کہ ہم نے سوچا کہ وہ انہیں ہماری میراث کا وارث بنا دیں گے۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس بات کا خیال رکھو کہ اس کے اصولوں پر عمل کرنے میں کوئی تم پر سبق نہ لے جائے۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اپنے رب کے گھر کعبہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، جب تک زندہ رہو اسے مت چھوڑو، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا۔